وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص نے اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر گیا اور آج یہ اچیومنٹ پاکستان کے حصے کروائی. اور یہ پورے 32 سال بعد ایسا ہوا کہ انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچی اور اولمپکس میں پاکستان نیشنل اینتھم کی جو آواز ہے وہ ہالز کے اندر گونجی، اسٹیڈیمز کے اندر گونجی. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی صاحب جیسے ہی پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک لیول دلوا کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ دیکھا جاتا ہے دنیا کو، جہاں پہ بڑے بڑے ممالک سے لے کر چھوٹے چھوٹے ممالک تک لوگ آئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپریزنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ارشد ندیم صاحب نے پاکستان کو ریپریزنٹ کروایا اور ایک ایسے لیول پر کروایا کہ دنیا دنگ رہ گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید اور میں ہوں علی حسن. ناظرین، پاکستان کے اندر 32 سال بعد آیا گولڈ میڈل. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میاں چنو کے اندر رہنے والا ارشد ندیم اتنا بڑا کارنامہ کر دکھائے گا کبھی کسی نے سوچا نہ تھا. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. کہانی سنانے لگے ہیں پاکستان کی اور موجودہ. دو پہلو ہیں، پہلا پہلو ہے خوشی کا اور دوسرا پہلو تھوڑا سا غم کا ہے پڑا. اس چیز کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کرنے لگے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کا چھوٹا سا گاؤں ہے میاں چنو، جہاں پہ ایک ارشد ندیم نام کا ایک بچہ رہتا ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اس محنت میں لگا ہوا تھا کہ ایک دن پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پر جا کے روشن کرے گا. اس نے نیزہ بازی کے اندر حصہ لیا. بیسیکلی وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ پہلے وہ یہ کرتا تھا کہ وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور دوسری فلور پہ بلڈنگز وغیرہ بنتی ہیں وہاں پہ وہ ایز اے لیبر وہاں پہ کام کرتا تھا. وہاں پہ اینٹیں پھینکنے کا کام کرتا تھا، جو کہ فرسٹ فلور سے دوسرے فلور تک یا گراؤنڈ فلور سے فرسٹ اور سیکنڈ فلور تک وہ اینٹیں پھینکتا تھا. وہاں سے جب اس کی اس قابلیت کو دیکھا گیا تو وہاں سے وہ آگے بڑھا. اب ہوتا کیا ہے، اس کا جو ایک جرنی ہے لائف کی وہ ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک نیزہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر پریکٹس کی جاتی ہے، اس کی بھی منیمم پرائز 80,000 راؤنڈ اباؤٹ بتائی جاتی ہے. اور اس کے پاس ایٹ دیٹ ٹائم اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس کو پرچیز کر کے اس کے اوپر پریکٹس کر سکے. لیکن وہ اپنے ایم کے اندر لگا رہا، اس نے محنت کی. 2022 کے اندر ایشین ویلتھ گیمز ہوئیں جہاں پہ اس نے دوسرے نمبر پر پاکستان کو ایک میڈل دلوایا جو کہ چاندی کا تھا. اس کے بعد اس نے اپنی محنت کو کنٹینیو رکھا اور 2024 کے اندر اولمپکس میں اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو پہلے نمبر پر ایک گولڈ میڈل دلوایا، جس میں 92.3 میٹرز کی اس نے اچیومنٹ حاصل کی، جو کہ اب تک کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا گیا ہے. اور تاریخ میں اس بندے نے اپنا نام لکھوا لیا. صحیح کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص نے اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر گیا اور آج یہ اچیومنٹ پاکستان کے حصے کروائی. اور یہ پورے 32 سال بعد ایسا ہوا کہ انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچی اور اولمپکس میں پاکستان نیشنل اینتھم کی جو آواز ہے وہ ہالز کے اندر گونجی، اسٹیڈیمز کے اندر گونجی. اور اس چیز پر پوری قوم نے ارشد ندیم صاحب کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پوری دنیا کی طرف سے یا یوں کہیں کہ نیشنل لیول تک تو ان کو انعامات مل رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو اچھے وزراء ہیں پڑے انہوں نے بھی نومینیٹ کیا کہ ہم ارشد ندیم صاحب کی اس کارکردگی پر ان کو بہت سارے انعام و کرام ہم نوازیں گے، ان کو اس چیز سے نوازا جائے گا. لیکن اب اس چیز کا یہ تو ایک پہلا پہلو تھا نا جو آپ لوگوں نے سن لیا. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی صاحب جیسے ہی پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک لیول دلوا کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ دیکھا جاتا ہے دنیا کو، جہاں پہ بڑے بڑے ممالک سے لے کر چھوٹے چھوٹے ممالک تک لوگ آئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپریزنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ارشد ندیم صاحب نے پاکستان کو ریپریزنٹ کروایا اور ایک ایسے لیول پر کروایا کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ پاکستان کے اندر بھی اتنے اچھے ایتھلیٹس اور پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان کو اس لیول تک اولمپکس میں نام دلوا سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاکستان کے وہ چند ایک وزراء ہیں جن کو صرف اپنا پیٹ بھرنے کی پڑی ہوئی ہے، دیکھیں آپ پھر یہ کہیں گے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ان کو مطلب کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک بندہ آپ کو پوری دنیا کے اندر ریپریزنٹ کروا رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو چند ایک انعام و کرام تھوڑے سے ملے ہی ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پہلے اعلان کر دیا کہ جی ارشد ندیم صاحب اگر فائلر ہیں تو ان کے اوپر 15% ٹیکس لگے گا، اگر نان فائلر ہیں تو ان کے اوپر 30% ٹیکس لگے گا۔ وہ ٹیکس بیسیکلی کس چیز کے اوپر ہوگا؟ وہ جو ان کو انعام و کرام ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خود سوچیں کہ یار کوئی بندہ آپ کو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کروا رہا ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ ارشد ندیم اولمپکس کے اس لیول تک گیا، اس کو کسی چیز کی سپورٹ نہیں تھی، حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اس کو کسی بھی طرح سے فائنینشلی سپورٹ نہیں کی گئی، وہ خود اپنی بیس پہ سیلف بیس پر اس مقام تک گیا اور اس نے پاکستان کو ایک مرتبہ دلوایا۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پھر وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑا دی، اور وہ سارا اس کا جو ایک جذبہ تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ اس دفعہ 92.3 میٹرز کا اس نے جو ورلڈ ریکارڈ بنایا، میں بھی ہو سکتا تھا کہ نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ اٹیمپٹ پہ وہ 100 میٹرز کو بھی پلس کر جاتا۔ لیکن یہ جو ٹیکس والی کہانی ڈال دی گئی ہے اس کے سر پہ، کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کا دل کرے گا کہ میں دوبارہ اس چیز کو اٹیمپٹ کروں، میں دوبارہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرواؤں؟ کیونکہ وہ بندہ سیلف بیس پہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ریپریزنٹ کروا رہا ہے، اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان اس کی محنت کی وجہ سے جو اس کو انعام و کرام ملے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے جی اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 15% ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو کوئی بھی بھائی آپ کو کہیں ریپریزنٹ نہیں کروائے گا، آپ نے تو خود کو ریپریزنٹ کروانا چھوڑ دی ہے۔ چند ایک لوگ بچ گئے ہیں جن کو اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کو تو ایٹ لیسٹ کھل کر کھیلنے دو یار، وہ تو ایٹ لیسٹ جو ان کے دل کی بات ہے، وہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں تبھی تو وہ اس لیول تک جاتے ہیں، ورنہ جو پولیٹیشنز ہمارے سروں کے اوپر نازل ہوئے پڑے ہیں نا ہمیں کھانے کے لیے، ان کا بس چلے تو وہ شاید ہماری گردنوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر ہمیں دبوچ ڈالیں، ان کا بس چلے تو ہمارے اندر جو بچا کچا سسٹم ہے نا وہ بھی نکال کے بیچ ڈالیں۔ لہذا گزارش ہے، اگر یہ میری ویڈیو حکومت پاکستان تک پہنچتی ہے تو گزارا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کور ڈالا جائے، تاکہ جو لوگ آپ کو فری آف کاسٹ ریپریزنٹ کروا رہے ہیں نا ان کو تو چھوڑ دو بھائی، ان کی تو جان بخش دو۔ جو بیچارے ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ کم ہے کیا؟ ایک بندے کے ٹیکس پے کرنے سے ہم لوگ بہت آگے چلے جائیں گے نا، ایٹ لیسٹ اس کو تو کھل کے کھیلنے دو نا، اس کو اپریشیٹ تو کرو نا، تاکہ وہ اگلی دفعہ نیکسٹ اٹیمپٹ پہ شاید تمہارا نام کسی اور لیول میں وہ لے کر چلے جائے۔ خیر یہ تو معاملات ہیں پاکستان کے، یہ تو ہمیشہ ایسے چلتے رہیں گے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے آنے والی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔